الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا من يشفع عند حضرة الطه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جیسا کہ کل آپ کے علم میں ہے کہ ایمرجنسی کی وجہ سے ایک ہمارے مدرس استاد محترم حضرت علامہ ذیشان صاحب تشریف نہیں لا سکے تھے، جس کی وجہ سے سورہ احزاب کی جو ابتدائی 3 رکوع ہیں وہ ہم نے استاد محترم حضرت علامہ مفتی محمد آصف عبداللہ قادری دامت برکاتہم العالیہ کے آواز میں ریکارڈنگ کی صورت میں سماعت کیے تھے، لیکن چونکہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ مکمل درس قرآن پاک کا ہے، تو چونکہ تفسیر کے ساتھ تو کل ہم نے 3 رکوع سماعت کیے تھے، تو آج تکمیل قرآن کے لیے کہ تاکہ ہمارا جو قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے یہ مکمل ہو جائے، ہم آج جو ہے یہ شروع کے 3 رکوع جو ہیں تلاوت اور ترجمے کے ساتھ ہم آگے چلیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ 4تھے رکوع سے تفسیر کے ساتھ جو ہے وہ درس کا آغاز کریں گے. تو ابتدائی 3 رکوع قرات اور ترجمہ، اور اس کے بعد 4تھے رکوع سے انشاءاللہ عز و جل درس کا آغاز ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مکمل قرآن پاک ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ احزاب یہ مدنی صورت ہے، اس میں 9 رکوع اور 73 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اتق اللہ، آپ اللہ کا یوں ہی خوف رکھیے گا. ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی نہ سننا. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے. واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور اس کی پیروی کرنا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی ہوتی ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اے لوگو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. وتوکل علی اللہ، اور اے محبوب تم اللہ پر بھروسہ رکھو. وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے اندر 2 دل نہ رکھے. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور تمہاری ان عورتوں کو کہ جنہیں تم ماں کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہ بنایا. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ تمہارے منہ بھولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا بنایا. ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے. واللہ یقول الحق، اور اللہ حق فرماتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور وہی راہ دکھاتا ہے. ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو،
یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک بات ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پھر اگر تمہیں ان کے آبا معلوم نہ ہوں، باپ معلوم نہ ہوں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اور بشریت میں تمہارے چچا زاد ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو تم سے بھول کر ہو گیا، یعنی کہ تم نے یہ کام جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں وہ گناہ ہے کہ جس کا دل نے ارادہ کیا، جس کا تمہارے دل نے ارادہ کیا اس پر گناہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی مومنوں کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور رشتے والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں بنسبت اور مسلمانوں اور مہاجروں کے۔ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو۔ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ کتاب میں لکھا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ بن مریم سے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے ایک پختہ وعدہ لیا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کریں۔ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ اذ جاءتکم جنود، جب تم پر کچھ لشکر آئے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، لم تروها، جو تمہیں نظر نہ آئے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے۔ وَإِذْ ذَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور جب تمہاری آنکھیں جو ہیں کھٹک کر رہ گئیں، یعنی کہ تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جو دل ہیں وہ گلوں کو آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، یہ وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کو پرکھا گیا۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور انہیں خوب سختی کے ساتھ جھنجھوڑا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور جب کہنے لگے منافق اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہمیں اللہ اور رسول نے صرف اور صرف فریب یعنی دھوکے کا ہی وعدہ دیا، معاذ اللہ۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا، یا اہل یثرب، اے مدینے والو، لا مقام لکم، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، فرجعوا، تم گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت مانگنے لگا یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر بے حفاظت ہیں۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، اور وہ بے حفاظت نہ تھے۔ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ تو صرف بھاگنا ہی چاہتے تھے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا، فرمایا اور اگر ان پر فوجیں مدینے کے اطراف سے آ جاتی اور پھر ان سے کفر چاہتی تو ضرور وہ ان کا مانگا دے بیٹھتے۔
وما تلبثوا بها الا یسیرا، اور اس میں وہ بہت تھوڑی ہی دیر لگاتے. یعنی اگر یہ کافروں کے قافلے جو ان پر اس مقام پر داخل ہوئے ہیں، اگر یہ مدینے میں ان منافقوں کے گھر میں گھس جاتے تو یہ کافر اگر ان سے کہتے کہ تم کفر کرو تو یہ ان کے کہنے پر کفر بھی کر جاتے اور تھوڑی سی بھی دیر نہ لگاتے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لا يولون الادبار، اور بے شک اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ وہ پیٹ پھیریں گے نہیں. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کا وعدہ پوچھا جائے گا. قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تم فرماؤ ہرگز تمہیں بھاگنا نفع نہ دے گا اگر موت یا قتل سے بھاگو گے، اور جب بھی دنیا نہ برتے دیا جاؤ گے مگر تھوڑی. یعنی اگر تم موت اور قتل سے بھاگ رہے ہو تو یہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا، اس لیے کہ اس کے بعد بھی تم بہت تھوڑا ہی نفع اٹھا سکتے ہو. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، تم فرماؤ وہ کون ہے کہ جو اللہ کا حکم تم پر سے ٹال دے اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تم پر مہربانی فرمانا چاہے. ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ کے سوا کوئی مددگار اور کوئی والی اور کوئی مددگار نہ پائیں گے. قد یعلم، اور تحقیق قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لإخوانہم ہلم الینا، اور بے شک اللہ جانتا ہے تمہارے ان کو کہ جو اوروں کو جہاد سے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف چلے آؤ. ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت تھوڑے. اشحۃ علیکم، تمہاری مدد میں کنجوسی کرتے ہیں. فإذا جاء الخوف، پھر جب ڈر کا وقت آتا ہے، رأیتہم، تم ان کو دیکھو گے، ینظرون الیک، کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، کہ تدور اعینہم، کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں، کالذی یخشی علیہ من الموت، جیسے کسی پر موت چھائی ہوئی ہو. فإذا ذهب الخوف، پس پھر جب ڈر کا وقت نکل جاتا ہے، یعنی جنگ ختم ہو جاتی ہے، صلقوکم بألسنۃ حداد اشحۃ علی الخیر، تمہیں تانے دینے لگتے ہیں تیز زبانوں سے مال غنیمت کے لالچ میں. اولئک لم یؤمنوا، یہ منافق وہ ہیں کہ جو ایمان لائے نہیں ہیں. فاحبط اللہ اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ منافق سمجھ رہے ہیں کہ کافروں کے لشکر ابھی تک نہیں گئے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ وَيَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، اور اگر لشکر دوبارہ آئیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ وہ کسی طرح گاؤں میں نکل جائیں اور تمہاری خبریں لوگوں سے پوچھتے رہیں. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر وہ تم میں رہتے جب بھی وہ بہت تھوڑا ہی لڑتے. یعنی کہ اگر یہ منافقین کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ غزوہ احزاب کے بعد کافر پھر پلٹ کر آ گئے ہیں تو ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ہم کسی گاؤں میں چلے جائیں اور وہاں پہ مدینے کے بارے میں خبریں پوچھیں کہ کیا ہوا مدینے والوں کے ساتھ. اور اگر کوئی وہاں مدینے میں ٹھہر بھی جائے گا تو بس وہ اپنا نام کمانے کے لیے یا یہ اتنا کہنے کے لیے کہ بھئی دیکھو ہم بھی جنگ میں شریک ہوئے تھے، وہ اس جنگ میں شریک ہونے کی کوشش کریں گے، حالانکہ ان کے دل اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ جہاد کر سکے. اور امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ بہادر ہی اس وقت ہوتا ہے کہ جب دل میں عشق رسول ہو. اور جب ان منافقوں کے دل میں عشق رسول ہی نہیں تھا اور انہیں حضور سے محبت ہی نہیں تھی تو ان کے دل بھی بڑے بزدل تھے، تو یہ بڑے خوف کرتے تھے اور جنگ سے بھاگتے تھے. آگے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اور بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے.
وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے، پیچھے منافقوں کی بات ہوئی، اب جو ایمان والے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے لشکروں کو دیکھا تو کیا ہوا؟ قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، کہ وہ کہنے لگے کہ یہ وہ وعدہ ہے، یہ وہ ہے کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اور مومنوں میں سے کچھ مرد وہ ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا وہ جو اللہ نے جو انہوں نے اللہ سے اس پر وعدہ لیا تھا۔ فمنہم من قضا نحبہ، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں کہ جو اپنی منت پوری کر چکے۔ ومنہم من ینتظر، اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی مسلمانوں میں کچھ مرد وہ ہیں کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا جو عہد اللہ سے کیا تھا، تو ان میں سے کچھ تو اپنی منت پوری کر چکے، یعنی جام شہادت نوش کر چکے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو ابھی انتظار میں ہیں کہ ہمیں بھی اس جنگ میں جام شہادت نصیب ہو جائے۔ وما بدلوا تبدیلا، اور وہ ذرا بھی نہ بدلے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفور رحیما۔ یہ جنگ کا معاملہ اور آزمائش کا معاملہ کیوں ہوا؟ تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو عذاب کرے اگر چاہے، یا پھر انہیں توبہ کی توفیق دے۔ بے شک اللہ گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ ہی ان کو پلٹا دیا کہ کچھ بھلا نہ پایا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ نے مسلمانوں کو لڑائی کی کفایت فرما دی۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ زبردست عزت والا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ من اہل الکتاب من صیاصیہم وقذف فی قلوبہم الرعب فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، اور جن اہل کتاب نے ان کافروں کی مدد کی تھی انہیں ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں رعب ڈالا، اور ان میں ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید کرتے ہو۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور ہم نے تمہارے ہاتھ لگائے ان کی زمینیں اور ان کے مکان اور ان کے مال، اور وہ زمین جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ یہاں 3 رکوع ہمارے مکمل و محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اگلے جو رکوع کی ابتدا ہے اس کی جو آیت کریمہ ہے اس میں مومنوں کی ماؤں سے خطاب ہے، یعنی امہات المؤمنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کہ جو ہم مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک نے آپ سے دنیاوی سامان اور خرچ بڑھانے کا مطالبہ کیا تھا۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو ترجیح نہیں دیتے، یعنی دنیا کی معاملے میں حضور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں، تو یہ بات حضور پر بڑی گرہ گزری، کیونکہ حضور تو زہد و قناعت کرنے والے تھے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا اور حضور کی ازواج کو وہ اختیار دیا گیا جو آئندہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں موجود تھیں، جن میں سے 5 قریشی خاندان کی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا۔ تو یہ 5 کا تعلق قریش سے تھا اور 4 غیر قریشیاں تھیں، یعنی کہ جن کا تعلق قریش کے علاوہ قبیلوں سے تھا، جیسے حضرت زینب بنت جہش،
حضرت میمونہ بنت حارث اور حضرت صفیہ بنت حوی اور حضرت جویریہ بنت حارث، تو یہ الگ الگ قبیلے سے تھیں۔ حضرت زینب جو تھیں وہ اسدیہ قبیلے سے تھیں، حضرت میمونہ حلالیہ قبیلے سے، حضرت صفیہ خیبریہ سے تھیں، حضرت جویریہ جو ہیں وہ مستلقیہ سے تھیں۔ تو اس وقت 9 بیویاں آپ کی نکاح میں تھیں، تو اس وقت یہ امہات المؤمنین جو تھیں انہیں اختیار دیا گیا، اور بے شک آپ چونکہ حضور کے قرب میں تھیں اور حضور کے قریب تھیں، تو آپ نے دنیا کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار فرمایا۔ چنانچہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی، اے غیب بتانے والے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور میں تمہیں اچھی طریقے سے چھوڑ دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ نے تمہاری نیک والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ جتنی بھی ازواج مطہرات تھی، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے سامنے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، تو آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ یہی کہا کہ نہیں، مجھے تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی اختیار کرنا ہے۔ اور اسی طرح جتنی ازواج مطہرات تھی، سب نے بھی اسی دنیا کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ نہیں، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر ہی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ، اے نبی کی بیویوں جو تم میں صریح حیا کے خلاف کوئی جرأت کرے۔ فاحشۃ مبینہ کا یہاں جو ترجمہ ہے وہ معاذ اللہ زنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں فاحشۃ مبینہ کا معنی ہے کوئی کبیرہ گناہ کا اگر بالفرض ارتکاب کریں، اس لیے کہ حضور کی جو نکاح میں عورتیں موجود ہیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے انہیں چنا ہے کہ جو پاکیزہ ہیں، جن سے ہم ایسے کام کی توقع رکھ ہی نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ یہاں بے حیائی سے مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہر کی نافرمانی یا اس میں کچھ کمی ہو جانا، فرما برداری کرنے میں یا کوئی معاملہ بجا لانے میں۔ تو فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا ترجمہ فرمایا، صریح حیا کے خلاف کوئی جرأت کرے، کہ حیا یہ بھی حیا ہے کہ انسان عورت جو ہے اپنے شوہر کی فرما برداری کرے جیسا اس کا حق ہے، تو یہ حیا کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی اس سے غلطی ہو جائے اور فرما برداری میں کمی ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ اس حیا سے وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تو فرمایا کوئی تم میں سے جو صریح حیا کے خلاف کوئی جرأت کرے، تو چونکہ حضرت امہات المؤمنین کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے، کیونکہ جو حضور کی نکاح میں ہیں تو پھر ان کی شان کتنی بلند ہے کہ وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں، تو جن کا مقام بلند ہوتا ہے تو ان کی پکڑ بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ جب ایک عام آدمی ہے وہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی پکڑ اتنی نہیں ہے جتنی اگر کوئی بڑا آدمی ہے وہ اگر گناہ کرے تو اس کی پکڑ زیادہ ہے۔ مطلب یعنی اگر ایک شخص جاہل ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نے دین نہیں پڑھا، اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ تو گناہ ہے، اور وہ گناہ کر دے تو اس کی سزا اتنی نہیں ہے کہ جتنا ایک شخص اس بات کو جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کی سزا یہ ہے اور قرآن و حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے، پھر بھی اگر وہ جانتے ہوئے گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا دگنی ہوگی۔ تو فرمایا کہ تمہارا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے کہ تم حضور کے نکاح میں ہو، امام الانبیاء کے نکاح میں ہو، تو اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، کوئی گناہ کبیرہ تم سے اس کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس کا عذاب بھی دگنا دیا جائے گا۔ تو فرمایا کوئی صریح حیا کے خلاف جرأت کرے
تو یضاعف لہ العذاب ضعفین، تو اس پر اوروں سے دگنا عذاب ہوگا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ یہاں ہمارا 21واں پارہ بھی مکمل ہوا۔ آگے ارشاد فرمائیں وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو تم میں فرما بردار رہے اللہ اور رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اور اچھے کام کرے تو ہم اسے اوروں سے دگنا ثواب دیں گے۔ جب عذاب دگنا ہے تو ثواب بھی دگنا دیا جائے گا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے، یعنی جنت میں ان کے لیے بہترین اجر ہے کہ جو انہیں حاصل ہوگا۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ تمام جہاں کی اولین اور آخرین عورتوں سے افضل، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر روز قیامت کے تمہاری ہمسر نہ ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی، اس لیے کہ تم امام الانبیاء کے نکاح میں ہو۔ تو فرمایا تم ان عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو۔ یعنی اس آیت کریمہ میں امہات المومنین سے کہا گیا کہ جب آپ کو کسی وجہ سے کسی مرد سے بات کرنے کا اتفاق ہو تو اپنی بات کے اندر نرمی پیدا نہ کریں، یعنی جیسا کہ زنانہ انداز ہوتا ہے کہ جس سے سامنے والے کا دل للچائے کہ میں اس عورت سے بات کرتا رہوں، تو یہ ایسا انداز کہ جس سے سامنے والے کا دل جو ہے وہ اس کی طرف مائل ہو، عورت کی طرف، تو ایسا انداز نہ اپنایا جائے، بلکہ سخت مزاج میں بات کی جائے اور اس کے اندر نرمی نہ ہو۔ تو فرمایا کہ جب آپ کسی سے بات کریں پردے میں رہ کر تو نرمی سے بات نہ کریں، بلکہ اس میں سختی رکھیں اور انہیں دین کی تعلیم دیں۔ جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد آپ نے کتنا سارا دین جو ہے ہم تک پہنچایا، 1/3 دین حضرت عائشہ سے ہمیں حاصل ہوا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں دین ملا، دیگر ازواج مطہرات سے بھی ہمیں دین حاصل ہوا۔ تو فرمایا یہاں پہ یہی اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ جب آپ اللہ سے ڈرتی ہیں تو جب کسی سے بھی بات کریں اور بات کرنے کی مجبوری ہو، ضرورت ہو، تو لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ پیغام صرف امہات المؤمنین کے لیے نہیں بلکہ ہر اس عورت کے لیے ہے کہ جسے مجبوراً گھر سے نکلنا پڑتا ہے اور نامحرم سے بات کرنی پڑتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ کسی نامحرم سے بات کرے گی تو اس میں ایسی للچاہٹ پیدا نہیں کرے گی یا ایسی نرم گفتگو نہیں کرے گی کہ سامنے والا اس کی طرف متوجہ ہو، بلکہ اپنے لہجے میں سختی رکھے گی، شدت رکھے گی کہ تاکہ سامنے والا جو ہے اس کی طرف مائل نہ ہو، اپنی آواز میں ایسی بناوٹ نہیں بنائے گی۔ اسی وجہ سے جو ہے عورت کے لیے اذان دینا، بلند آواز سے قرات کرنا، نعت پڑھنا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، کہ چونکہ وہ اگر اذان دے گی تو ایک خوبصورت انداز میں اذان دے گی تو اس کی آواز سن کر جو ہے نامحرم اس کی طرف مائل ہوگا۔ اسی طرح وہ اگر کوئی اچھی آواز میں قرات کرے گی، بلند آواز میں قرات کرے گی تو نامحرم اس کی طرف مائل ہوگا۔ تو آواز کی جو بناوٹ ہوتی ہے عورت کی، یہ بھی سامنے نامحرم کو اپنی طرف کھینچتی ہے، تو لہذا فرمایا کہ جب کسی نامحرم سے بات کرو تو آواز میں سختی رکھو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى،
اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. یعنی امہات المومنین سے کہا گیا کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، اپنے گھروں میں ہی رہیں. یہاں تک کہ حضور کی ازواج مطہرات نے یہاں تک گھر کے اندر رہیں کہ حضور کے ظاہری وصال کے بعض ایسی بھی تھیں کہ جو اپنے گھر سے حج اور عمرے کے لیے بھی نہ گئیں، بلکہ اپنے گھر میں ہی رہیں ساری زندگی. یہاں تک کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کا جنازہ ہی گھر سے باہر نکلا. تو فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، کہ جیسے اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتیں نکلتی تھیں تو ایسا لباس پہنتی تھیں کہ جو لباس مردوں کو اپنی طرف مائل کرتا تھا. اور جیسا کہ آج کل کے دور میں عورتوں کا لباس ہے، عورتوں کے برقعے ہیں کہ جو برقعہ پہنتی بھی ہیں پھر بھی وہ برقعہ جو ہے ان کی حیا کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ مزید اس میں بے حیائی پیدا ہوتی. اس طرح کے فٹنگ کے ساتھ اور کہ جس سے جسم کی مکمل حیت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. حالانکہ برقعے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ برقعہ پہن لیا جائے تو عورت کے جسم کی کوئی حیت نظر نہیں آنی چاہیے، اس کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہونے چاہیے. لیکن آج کل کے جو ہمارا برقعہ بھی ہے وہ بھی جو ہے وہ حیا پیدا نہیں کرتا، بلکہ مزید اتنی فٹنگ اس کے اندر ہوتی ہے اور اتنی بناوٹ اس میں ہوتی ہے کہ جسم کا ہر عضو جو ہے اس کی بناوٹ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ بے حیائی کا فروغ ہے. تو لہٰذا ایسے برقعے پہننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو اولاً تو یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ جو برقعہ پہنتی نہیں، عبایا پہنتی نہیں، لیکن جو پہنتی بھی ہیں تو پھر ان کا جسم اس میں بھی ظاہر ہے. تو عبایا بالکل ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، ایسا کہ جب بندہ پہنا تو جس میں سے جسم کی کوئی بھی حیت محسوس نہیں ہونی چاہیے. تو فرمایا بے حیائی سے بچنا ہے. اور وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور رسول کا حکم مانو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. وہ چاہتا ہے کہ کسی قسم کا بھی گناہ تم پر نہ رہے، کوئی قسم کی بے حیائی نہ رہے، ہر چیز سے تم پاک ہو جاؤ اور اللہ پاک تمہیں بالکل ستھرا کر دے. فرمایا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت. اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں یعنی قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حکمت سے مراد ایک قول یہ ہے کہ سنت رسول، یعنی جو اللہ رب العزت کے محبوب کا کردار ہے وہ جس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزار. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ ہر باریکی کا جانتا ہے اور خبردار ہے. یہاں رکوع کا اختتام ہوا. محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وصحبہ یا حبیب اللہ. اگلی آیت کریمہ ہے. اگلی آیت کریمہ میں 10 خصوصیات مردوں کے ساتھ عورتوں کی بھی ذکر کی گئی. اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ جب حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو انہوں نے آ کر حضور کی ازواج مطہرات سے عرض کی کہ کیا عورتوں کے لیے بھی قرآن میں کچھ نزول ہوا ہے، کہ عورتوں کے بارے میں بھی کچھ ذکر کیا گیا ہے؟ تو ازواج مطہرات نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں. تو آپ نے حضور کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی کہ ہم عورتیں تو نقصان میں ہیں، کہ ساری فضیلتیں سارے احکام تو مردوں کے لیے ہیں، ہمارے عورتوں کے لیے کیا ہے؟ تو اس پر اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، اور یہاں پر مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے بھی
عورتوں کے بارے میں بھی جو ہے فضیلت کا ذکر کیا گیا، ان کے 10 اوصاف ذکر کیے گئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے اور ایمان والیاں، والقانتین والقانتات، فرما بردار اور فرما برداریں، یعنی کہ فرما برداری کرنے والے اور فرما برداری کرنے والیاں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والی اور سچ بولنے والیاں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، والمتصدقین والمتصدقات، اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، والصائمین والصائمات، اور روزے رکھنے والے اور روزے رکھنے والیاں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور حفاظت کرنے والیاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان تمام کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری آیت کریمہ ہے جس میں سارے مردوں اور عورتوں دونوں کے اوصاف بیان کیے گئے کہ جو یہ اوصاف رکھنے والے ہیں، یعنی ایمان رکھنے والے ہیں، مومن ہیں، فرما بردار ہیں، سچے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ڈرنے والے ہیں، صدقہ کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں، تو فرمایا اللہ نے ایسوں کے لیے بخشش تیار کر رکھی ہے اور بڑا ثواب ہے۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، اور کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو یہ پہنچتا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طریقے سے ہے کہ یہ آیت حضرت زینب بنت جہش کہ جن کا تعلق اسدیہ قبیلے سے تھا، اور ان کے بھائی عبداللہ ابن جہش کہ جن کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب جو کہ حضور کی پھپھی ہے، یعنی حضور کی پھپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش، اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جہش، یہ ان کے حق میں یہ نازل ہوئی۔ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ آپ کے یہ غلام تھے حضرت زید، اور پھر حضور نے انہیں آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ حضرت زید بن حارثہ کو لوگ پھر زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ تو حضرت زید بن حارث جو حضور کے لے پالک تھے، تو ان کے نکاح کے لیے حضرت زینب کو پیغام دیا۔ پہلے تو حضرت زینب اور ان کے بھائی یہ سمجھے کہ یہ نکاح کا پیغام حضور کی طرف سے آیا، یعنی کہ یہ حضور کے لیے نکاح، یعنی کہ یہ جو حضرت زینب کے لیے جو نکاح کا پیغام آیا یہ حضور نے اپنے لیے بھجوایا ہے، لیکن جب بعد میں انہیں پتہ چلا کہ یہ پیغام تو زید بن حارثہ کے لیے ہے، تو چونکہ وہ قریش سے تعلق رکھتی تھیں اور قریش ایک بہت اونچا قبیلہ تھا، اور حضرت زید بن حارث تو آزاد کردہ غلام تھے، تو انہوں نے جو ہے اس رشتے پر اعتراض کیا اور آپ نے منع کر دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے میں تمہارا فیصلہ کر دیں، حالانکہ نافرمانی حضور کی تھی، حضور کے فرمان کو ٹھکرایا تھا، لیکن یہاں فرمایا کہ میرے محبوب کے حکم کی نافرمانی گویا کہ میری نافرمانی ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی، مومن و مومن کے لیے شان نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ فرما دے تو تمہارے لیے کوئی اختیار ہو، یعنی حضور کا فیصلہ فرمانا گویا ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فیصلہ فرمانا۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ حضور کا ہے، ہمیں اپنی جان پر کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ اگر حضور فرما دیں، جو حکم ہمیں دے دیں، بس ہمیں
اس پر سر تسلیم خم کرنا ہے۔ سب کچھ حضور کے لیے، ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی تمہیں اختیار نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دے تو اب تمہیں اپنے لیے کوئی اختیار بچتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جتنی بھی یہ جان ہے، یہ جو سانسیں چل رہی ہیں، یہ ہم جو زندہ ہیں، یہ سب حضور کے لیے، حضور کا اس پر اختیار ہے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ فرما دیں اللہ اور اس کے رسول کو، پھر اس میں کچھ اختیار نہ رہے گا۔ تو جب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا اور انہوں نے یہ آیت کریمہ سنی تو پھر وہ نکاح کے لیے راضی ہو گئے۔ آگے اسی بات کی آگے تفصیل ہے، اس لیے میں پہلے ہی واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ حضرت زید بن حارثہ کا نکاح حضرت زینب سے ہو گیا، لیکن حضرت زینب بنت جہش کے بارے میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا، یعنی یہ پیغام بھجوایا کہ حضرت زینب جو ہیں وہ آپ کے نکاح میں آئیں گی۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے نہیں ذکر کی، یعنی حضرت زید کو اس بارے میں نہیں بتایا، اور آپ اس بات پر خاموش رہے اور معاملات دیکھتے رہے کہ حضرت زید بنت حارثہ اور حضرت زینب بنت جہش ان کی آپس کے معاملات ٹھیک نہیں رہ رہے تھے۔ آپس میں جو ان کے معاملات تھے اس میں بگاڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا تھا، یعنی کہ ایک گھر جو ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان ایک صلح کر کے رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان میں وہ صلح والے معاملات نہیں ہو رہے تھے۔ آئے دن وہ شکایت لے کر آتے، حضور انہیں سمجھا کر واپس بھیج دیتے، پھر وہ شکایت لے کر آتے، حضور پھر سمجھا کر واپس بھیج دیتے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے اس بات کا ذکر نہیں فرمایا کہ یہ تمہارا معاملہ جو ہے یہ بالآخر ختم ہو جائے گا اور حضرت زینب جو ہیں وہ میرے نکاح میں آئیں گی۔ بالآخر یہی ہوا کہ حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو طلاق دے دی، اور جب حضرت زینب نے اپنی عدت مکمل کر لی تو پھر اس کے بعد حضور نے حضرت زید کے ذریعے ہی جو ہے حضرت زینب کو نکاح کا پیغام بھجوایا، جسے آپ نے بڑی خوشی کے ساتھ قبول کیا، اور پھر اس طرح حضرت زینب جو ہیں وہ حضور کے نکاح میں آ گئی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو چونکہ حضرت زید بن حارثہ جو ہیں حضور کے منہ بولے بیٹے مشہور تھے، اور عرب میں یہ تھا کہ جو بیٹا منہ بولا ہوتا ہے وہ سگے بیٹے کی طرح اسے سمجھتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں جس کو اپنا بیٹا کہہ دیتے تھے اسے سگے بیٹے کا درجہ دیتے تھے، یعنی کہ اس کی بیویاں اپنے لیے حرام سمجھتے تھے۔ تو جب حضرت زینب بنت جہش کا نکاح حضور سے ہوا تو کافر اور منافقین یہ کہنے لگے کہ حضور نے تو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہی بات تھی کہ میں جب زینب سے نکاح کروں گا تو یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تو اللہ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ آپ حق بیان کریں، اور یہی حق ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں، ان لوگوں سے بات بیان کرنے میں پیچھے نہ ہٹیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا، اور قرآن میں جو ہے اس بات کا رد آیا کہ حضور کسی کے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہے، یعنی کہ اللہ کے رسول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے جسمانی طور پر تو باپ نہیں ہے، لیکن جو امت کا پیغمبر ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، وہ ایک روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ تو فرمایا جسمانی طور پر تو تمہارے باپ نہیں ہیں، لیکن روحانی طور پر وہ تمہارے باپ ہیں، اور روحانی باپ جو ہے وہ جسمانی باپ سے زیادہ عزت رکھتا ہے کہ اس کی بات زیادہ مانی جائے۔ تو فرمایا تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، اس کا رد کیا گیا آگے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں۔ اور جو یہ کانسیپٹ تھا کہ منہ بولے بیٹے جو ہیں ان کی بیویوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کا بھی رد کیا گیا اور فرمایا گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ منہ بولے بیٹے جو ہیں ان کو بیٹا بنانے سے یہ تمہارے سگے بیٹے نہیں ہو جاتے، اور نہ ہی کسی کو، جیسے کہ آج کل بھی ہمارے یہاں پر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی یا لڑکا نہیں ہوتا تو کسی رشتہ دار کا بیٹا گود لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے ولدیت کے نام میں اپنا نام لکھوا دیتے ہیں، حالانکہ کسی اور کا بیٹا اس کو اپنا نام دینا یہ ناجائز اور حرام کام ہے۔
جس کی وہ اولاد ہے اسی کا نام ہی اسے دیا جائے گا۔ ولدیت کے خانے میں اس کے والد کا ہی نام لکھا جائے گا، اپنا نام نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ آپس میں جو رشتہ داروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کے یہاں بیٹا ہوا ہے تو ہم نے بیٹا گود لے لیا، یا بہن کے یہاں ہوا ہے تو گود لے لیا، تو اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے مسئلہ ولدیت کا، کہ اس کے ولدیت کے خانے میں جو ہے وہ والد کا نام آئے گا، کسی اور کا نہیں آئے گا۔ دوسرا مسئلہ پردے کا، کہ اگر بھائی کا بیٹا لیا ہے تو اب اس کا جو ہے وہ اپنی ماں کہ جو اس کو پرورش کرے گی وہ تو اس کی چچی ہوئی۔ اگر بھائی کا بیٹا لیا ہے تو وہ تو اس کی چچی ہوئی یا تائی ہوئی، اور چچی اور تائی سے تو پردہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر وہ لڑکا بڑا ہوگا تو اسے تو اپنی جس ماں نے اسے پالا ہے اس سے تو اس کو پردہ کرنا پڑے گا۔ تو بڑے پردے کے مسائل ہوتے ہیں اور بڑے معاملات ہوتے ہیں۔ اس میں پھر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس سے بچہ لے رہے ہیں، لڑکا لے رہے ہیں، تو چاہیے کہ جو عورت ہے اس کی بہن جو ہے وہ اسے دودھ پلا دے، تاکہ جو ہے وہ اس کی رضائی خالہ بن جائے اور اس سے پھر اس کے پردے کے معاملات ختم ہو جائیں۔ اگر لڑکی لے رہے ہیں تو پھر شوہر کی بہن سے دودھ پلوا دے تاکہ وہ اس کا رضائی چچا بن جائے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ علماء کرام معاملہ بیان فرماتے ہیں۔ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو کہ کسی بچے کو گود لینا ہو تو پہلے علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے، تاکہ وہ اس کے جو دیگر معاملات ہوتے ہیں کہ بھئی اس کے پردے کا کیا مسئلہ ہوگا، اس کے نام کا کیا مسئلہ ہوگا، ان تمام کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو یہ لے پالک ہوتا ہے یہ وراثت میں بھی حقدار نہیں ہوتا، یعنی اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی وراثت سے اسے کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ ہاں اگر وہ شخص وصیت کر جائے کہ بھئی میرے اس لے پالک بچے کے لیے وصیت کر جاتا ہوں، تو پھر وہ وصیت جو ہے اس کی جائیداد کے 1/3 یعنی کہ 1/3 سے نافذ ہوگی۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو وراثت کا حصہ اسے بھی ملے گا، تو لے پالک کے لیے وراثت سے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو لے پالک ہے حقیقتاً میں کوئی اولاد وہ سکی اولاد نہیں ہوتی، جس کی وہ اولاد ہے اسی کا نام لکھا جائے گا، پردے کے مسائل بھی دیکھے جائیں گے اور وراثت کے مسائل بھی دیکھے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں احکام شریعہ کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا تو بے شک وہ سری گمراہی میں بہکا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، اور اے محبوب یاد کرو جب تم فرماتے تھے اس سے جسے اللہ نے اسے نعمت دی، جسے اللہ نے اسے نعمت دی، یعنی کہ اسلام کی نعمت عطا فرمائی حضرت زید بن حارثہ کو۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی ان پر نعمت کی، یعنی آپ نے ان کی پرورش کی، ان کو آزاد کر کے جو ہے اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ کیا کہتے تھے کہ امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی اپنے پاس رہنے دو، یعنی وہ ان سے جھگڑا ہوتا تھا تو بار بار وہ حضور کی بارگاہ میں آتے تو حضور کہتے تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جو اس کے معاملات ہیں اس میں صبر کرو۔ واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور تم اپنے دل میں رکھتے تھے وہ جسے اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا، یعنی حضور نے اس بات کو ذکر نہیں فرمایا تھا کہ اللہ نے آپ کو پہلے یہ پیغام دے دیا ہے کہ حضرت زینب جو ہیں وہ آپ کے نکاح میں آئیں گی، حضرت زید کے نکاح میں باقی نہیں رہیں گی۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور تمہیں لوگوں کے طعنوں کا اندیشہ تھا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اللہ احق ان تخشاہ، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا خوف رکھو۔ فلما قضا زید منہا وطرن، پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی، یعنی کہ جب حضرت زید نے آپ کو یعنی حضرت زینب کو جو ہے وہ اپنے نکاح سے باہر کر دیا، زوج نہ کہا، پھر ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم، تاکہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں، اذا قضوا منہن وطرن، کہ جب ان سے ان کا کام ختم ہو جائے۔
یعنی کہ جب تمہارے منہ بولے بیٹے جو ہیں اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں اور وہ بیویاں اپنی عدت پوری کر لیں، تو اب مسلمانوں پر کوئی حرج باقی نہ رہے کہ اگر وہ چاہیں تو ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ جس طرح حضرت زینب کا نکاح جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرما دیا، اور اس میں حضرت زید بن حارثہ کی کتنی بڑی شان ہے کہ کسی بھی صحابی کا نام جو ہے وہ صراحت کے ساتھ، یعنی نام جو ہے کسی بھی صحابی کا قرآن میں نہیں آیا سوائے حضرت زید کے۔ تو حضرت زید کا نام جو ہے قرآن میں ذکر کیا گیا کہ جب بھی قرآن کی تلاوت ہوگی حضرت زید کا جو ہے نام ذکر کیا جائے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم ہو کر رہنا ہے۔ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ، اور نبی پر کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ یعنی اے محبوب تم لوگوں کے تانے کی پرواہ نہ کرو، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس پر کسی کو تانا کرنے کا کیا آگے۔ یعنی یہ جو تانا تو تشریح کرنے لگیں گے منافق اور کافر، تو ان کے تانے سے نہ گھبرائیں، جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ حلال ہے، اس میں تانا ہونے والی کیا بات ہے؟ جو چیز اللہ نے حلال کی ہے وہ حلال ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا کام مقرر تقدیر ہے۔ یعنی یہ اس سے پہلے بھی انبیاء کرام آئے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ نکاح کیے، اور اللہ نے کے حکم سے ہی انہوں نے نکاح کیے۔ تو فرمائیں یہ تو اللہ کا دستور ہے جو مقرر کیا ہوا ہے۔ الذین، وہ انبیاء، یبلغون رسالات اللہ، کہ جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور اللہ سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے والا۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں میں کسی کے باپ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صاحبزادے تھے کہ جن کی ولادت ہوئی تھی، حضرت قاسم ہے، طاہر ہے، تو حضرت ابراہیم ہے، تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ پھر وہ تو حضور ان کے والد تو ہوئے، تو فرمایا وہ یہاں فرمایا گیا رجال، رجال جمع ہے رجل کی، اور رجل کہتے ہیں مرد کو، اور وہ جتنے بھی صاحبزادے حضور کے پیدا ہوئے ان کی عمر اتنی ہوئی نہیں کہ انہیں مرد کہا جا سکے، اور قرآن نے فرمایا تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، تو وہ تو سب بچپن کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو وہ تو چھوٹے تھے، تو رجال کا اطلاق تو ان پر ہوتا ہی نہیں، کیونکہ مرد رجل اسے کہتے ہیں کہ جو بالغ ہو چکا ہو، بڑا ہو چکا ہو، تو اس پر مرد کا اطلاق ہوتا ہے، تو رجال کا اطلاق ان پر ہوتا ہی نہیں، لہٰذا یہاں پر کوئی تعارض نہیں ہے اس بات پہ کہ حضور تو ان کے تو صاحبزادے تھے، تو پھر یہاں تو کہا گیا کہ وہ کسی کے باپ نہیں، تو فرمایا گیا کہ وہ اس عمر کو پہنچے ہی نہیں کہ جس پہ رجال کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی رجل کا اطلاق ہوتا ہے، تو رجل سے مراد یہاں پر مرد ہیں، اور وہ تو بچپن کی حالت میں ہی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں میں پچھلے ہیں، یعنی تمام نبیوں کے بعد آنے والے ہیں، اور تمام نبیوں کے بعد آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب آپ کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی نہ بروزی کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کا خود کا فرمان ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ النبی، میں عاقب ہوں اور میں عاقب وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضور نے مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا کہ میرے بعد جو ہیں وہ 30 جھوٹے کذاب ہوں گے، اور ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، لیکن سن لو
کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو شخص اس سے دلیل مانگے اس کے نبی ہونے کی وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب وہ اس بات کو کنفرم نہیں سمجھ رہا کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ دلیل مانگنے کا مقصد یہی ہوا نا کہ کوئی امکان اس کے دل میں باقی ہے، تو اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے۔ تو یہ ایک پختہ اور بنیادی عقیدہ ہے ہمارا کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، یعنی حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے نا اتنا نازک عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے دور خلافت میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ آئندہ کے بعد جو بدری صحابہ ہیں وہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، بلکہ وہ مدینہ منورہ میں رہیں گے اور لوگ ان سے فیض حاصل کریں گے۔ لیکن جب ختم نبوت کا معاملہ ہوا، مسیلمہ قذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا گیا، تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا کہ آج چاہے بدری ہو یا غیر بدری سب اس جنگ میں شریک ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 260 صحابہ کرام بھی شہید نہیں ہوئے تھے، لیکن اس جنگ میں 1200 حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ 1200 صحابہ کرام کی شہادت واقعی، جس میں سے 700 حفاظ صحابہ کرام تھے۔ تو اس قدر صحابہ کرام کی شہادتیں اس جنگ میں ہوئی، اس ایک جنگ کے اندر۔ اتنی تو حضور کی جو زندگی گزری ہے جہاد کی، ان میں اتنے شہادتیں نہیں ہوئی، لیکن اس قدر اس جنگ میں شہادت ہوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عقیدہ کتنا اہم عقیدہ ہے، اور اسی کے خلاف جو ہے سازشیں کی جاتی ہیں، کوشش کی جاتی ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو اس کے خلاف کر دیا جائے۔ لیکن یہ عقیدہ ہمارا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، امیر المجاہدین نے اس میں ہمارے اندر مزید پختگی عطا فرمائی ہے، ان کے صدقے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسی عقیدے پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، ہماری نسلوں کو بھی اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے، اور اسی پر ہمیں ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے۔ یہاں رکوع کا اختتام ہوا۔ محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ وصحبہ یا حبیب۔ آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی بولو، صبح و شام اس کی پاکی بولو، یعنی اللہ کا کثرت سے یاد کرو۔ صبح کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، اگر فجر کی نماز کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ رب العزت اسے کبھی تنگ دست نہیں فرمائے گا، اور رزق میں ایسی فراوانی ہوگی کہ جب صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر آئے تھے کہ میرے پاس مال نہیں ہے، دنیا میرے پاس نہیں ٹھہرتی، میرے پاس جو ہے وہ تنگ دستی ہے، تو جب حضور نے ان کو یہ وظیفہ عطا فرمایا تو پھر جب وہ دوبارہ آئے تو کہنے لگے حضور میرے پاس اتنا مال ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کہاں رکھوں اور کہاں نہ رکھوں، یعنی اس قدر ان کے پاس جو ہے مال کی کثرت ہو گئی۔ تو بڑا ہی یہ پیارا وظیفہ ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ
طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے اس کو شروع کریں اور اسی پہ مکمل کر لیں، یعنی نماز جماعت سے نماز پڑھنے سے پہلے جو ہے فجر کی نماز کے لیے جب اٹھیں تو پہلے ہی اس کو مکمل کر لیں، لیکن اگر کچھ تسبیحات رہ جاتی ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر نماز پڑھ کر پھر اس تسبیح کو مکمل کر لیں۔ تو اس کا معمول بنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کبھی بھی مال میں جو ہے وہ کمی نہیں ہوگی، تنگ دستی نہیں آئے گی۔ تو فرمایا صبح و شام اللہ کی پاکی بولو، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے کہ جو درود بھیجتا ہے تم پر، وہ اور اس کے فرشتے کہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالیں، وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے، اچھا یہ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب ان اللہ و ملائکتہ نازل ہوئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا کہ ہم نیاز بندوں کو حضور کے طفیل رب نے کس عزت سے نوازا، یعنی کہ حضور کے لیے تو اللہ نے فرما دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اب سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی کہ حضور ہمارے لیے کیا ہے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نزول ہوا، فرمایا اللہ تم پر بھی درود بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے کہ تاکہ وہ تمہیں ظلمت یعنی اندھیروں سے نور کی طرف لے جائیں، اور وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہیں۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، ان کے لیے ملتے وقت کی دعا سلام ہے، وعد لہم اجرا کریما، اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایہا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ شاہد کا معنی کیا حاضر و ناظر، کیونکہ شاہد یہ مشاہدے سے ہے یا شہود سے ہے یا شہادت سے ہے، یعنی ہم نے تمہیں دونوں جہاں کا مشاہدہ کرنے والا بنا کر بھیجا، یا تمام جگہ میں حاضر بنا کر بھیجا کہ ہر جگہ تمہارا علم و تصرف جاری ہے، جیسے سورج کہ ہر جگہ نور دیتا ہے، یا سارے مومنوں اور کافروں کو کا گواہ بنا کر بھیجا کہ قیامت میں آپ سب کے عینی گواہ ہوں گے، یا دنیا میں لوگوں کے جنتی دوزخ ہونے کی خبریں دیتے ہیں، چنانچہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر جنتی ہیں، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، یا یہ معنی ہے کہ تمام کے دلوں میں حاضر یعنی محبوب بنا کر بھیجا کہ تمام مخلوق کے محبوب ہو اور دائمی محبوب ہو، اس لیے آپ کے فراق میں لکڑیاں بھی روئیں، اونٹ بھی روئے، اور آج بغیر دیکھے کروڑوں عاشق جو ہیں موجود ہیں، اور وہ آپ کے بغیر آپ کے فراق میں جو ہیں وہ آنسو بہاتے ہیں۔ تو یہ شاہد کے اتنے سارے معنی بیان کیے گئے، یعنی شاہد کا معنی ہے حاضر و ناظر، حضور حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں، اس لیے کہ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ، اور گواہی وہی دے جس نے آنکھوں دیکھا ہو، جس نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو وہ گواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب حضور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے احوال ہیں سب حضور نے ملاحظہ فرمائے، اور حضور اب بھی جو ہیں وہ اپنی جسم اقدس کے ساتھ موجود ہیں، اور جہاں چاہیں وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں، اور جبکہ اپنی ہتھیلی پر پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور روحانی طور پر ہر جگہ موجود ہیں، اور جسمانی طور پر جہاں چاہیں وہاں اللہ کی عطا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ تو فرمایا حضور حاضر و ناظر ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، ڈر سناتے ہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتے ہیں، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکا دینے والا آفتاب ہے، کہ آسمان کا سورج دل کی رات اور قبر کی رات کو دن نہیں بنا سکتا۔ آسمان کا سورج جو ہے وہ دل کی رات اور قبر کی رات کو دن نہیں بنا سکتا، لیکن مدینہ منورہ کا یہ سچا سورج وہاں بھی اجالا بخش دیتا ہے۔ حضور ایسے سورج ہیں کہ جو دل میں بھی اندھیرا ہو تو اجالا ہو جاتا ہے، اور قبر میں تشریف لے آئیں تو قبر بھی نور والا نور ہو جائے گی۔
یہ سورج کی روشنی تو قبر میں داخل نہیں ہوتی، لیکن حضور ایسا چمکتا ہوا آفتاب ہے کہ آپ اگر قبر میں تشریف لے آئیں گے تو قبر بھی نور علی نور ہو جائے گی۔ فرمایا وسراج منیرا، حضور چمکا دینے والا آفتاب ہے۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں کو اور منافقوں کی خوشی نہ کرو، یعنی ان کی بات کو نہ سنو۔ ودع اذاہم وتوکل علی اللہ، اور ان کی ایذا پر درگزر فرماؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کام بنانے کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی جو منافقوں نے اور کافروں نے جو ہے آپ کی بات، آپ پر طعن و تشریح فرمائی تھی، آپ پر معاذ اللہ طعن و تشریح کی تھی، تو ان خبیثوں نے جو آپ کو معاذ اللہ کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی ہے، تو ان کے بارے میں رب نے فرمایا کہ آپ ان کی باتیں نہ سنیں، اور ان کی جو یہ باتیں کر رہے ہیں، جو آپ پر معاذ اللہ یہ طعن کر رہے ہیں، تو آپ جو ہیں ان سے درگزر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ آپ کے کام بنانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، پھر تم انہیں بغیر ہاتھ لگائے طلاق دے دو، فما لکم علیہن من عدۃ، تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے کہ تعتدونہا، جسے گنو، فمتعوہن، تو انہیں کچھ فائدہ دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور انہیں اچھی طریقے سے چھوڑ دو۔ یہاں پر وہ عورتیں کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح ہوا لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، چھونے سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی۔ اگر نکاح ہوا، رخصتی ہوئی اور خلوت صحیحہ پائی گئی، خلوت صحیحہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ میاں بیوی کا جمع ہونا کہ جہاں ان کے ازدواجی تعلقات قائم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اگر ایسی جگہ وہ دونوں موجود ہیں، ایسے کمرے میں، ایسے گھر کے اندر کہ جہاں یہ ازدواجی تعلقات قائم کرنے میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اس کو خلوت صحیحہ کہا جائے گا۔ اب وہ رکاوٹ کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، یا تو ظاہری رکاوٹ ہو کہ کوئی اور لوگ بھی موجود ہیں گھر کے اندر، یا طبی طور پر کہ دونوں میں سے کوئی بیمار ہے اس طریقے سے کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں، خصوصی تعلقات ہوتے ہیں مرد و عورت کے، وہ قائم نہ ہو سکیں، تو کسی بھی طریقے کی رکاوٹ نہیں ہے اور سب معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، تو اب یہ خلوت صحیحہ پائی گئی، اب عورت پر عدت لازم ہو جائے گی، چاہے وہ معاملات یعنی تعلقات قائم ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں۔ تو ایک تو ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے بھی عدت لازم ہو جاتی ہے، اور اگر اس طرح کے دوائی پائے جائے، یعنی کہ جو خلوت صحیحہ والا معاملہ پایا جائے، تو اس میں بھی عدت لازم ہو جاتی۔ لیکن اگر رخصتی ہی نہیں ہوئی اور دونوں کہیں اکٹھے جمع ہوئے ہی نہیں ہیں، تو اب اگر نکاح کے بعد کوئی شخص طلاق دے دیتا ہے، تو جب مہر مقرر کیا تھا وہ آدھا مہر دینا ہوگا، اور اگر مہر مقرر نہیں کیا تھا تو پھر جوڑا دینا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ 3 جوڑے ہوتے ہیں جس کی تفصیل آپ جو ہیں وہ فقہ کی کتابوں میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جب کوئی شخص کسی سے نکاح کرے اور بغیر چھوئے اسے، یعنی خلوت صحیحہ سے پہلے جو ہے، یعنی رخصتی سے پہلے جو ہے وہ طلاق ہو جائے، تو پھر عورت پر عدت بھی لازم نہیں ہوتی، یعنی کہ اب وہ چاہے تو کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے بغیر عدت کے۔ تو فرمایا تم انہیں کچھ فائدہ دو، یعنی جو تم نے ان کا مہر مقرر کیا تھا اس کا نصف ادا کرو، اور جو ہے وہ انہیں اچھی طریقے سے چھوڑ دو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یا ایھا النبی، اے غیب بتانے والے نبی، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے تمہارے لیے حلال فرمائی تمہاری وہ بیویاں جن کو تم مہر دو، مما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور تمہارے ہاتھ کا مال یعنی کنیزیں
جو اللہ نے تمہیں غنیمت میں عطا فرمائی. یعنی یہ عورتیں اے محبوب آپ کے لیے حلال ہیں کہ جنہیں بھی آپ اپنے نکاح میں لے کر آئے ہیں مہر دے کر، اور وہ کنیزیں جو آپ کو مال غنیمت میں حاصل ہوئی ہیں. وبنات عمک، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں. وبنات عماتک، اور پھپھیوں کی بیٹیاں. وبنات خالک، اور ماموں کی بیٹیاں. وبنات خالاتک اللاتی حاجرن معک، اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے. یعنی یہاں یہ فرمایا گیا کہ اے محبوب آپ کے لیے حلال ہے کہ وہ عورتیں جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہیں، جن میں آپ کی پھپھو کی بیٹیاں ہیں، چچا کی بیٹیاں ہیں، خالہ کی ہیں، ماموں کی بیٹیاں ہیں، تو ان تمام کے لیے، ان تمام سے جو ہے اگر آپ نکاح کریں تو مہر دے کر انہیں آپ اپنے نکاح میں لا سکتے ہیں. اور وہ کنیزیں تو وہ جو آپ کی ملکیت میں ہیں، جو اللہ نے مال غنیمت میں آپ کو عطا کی ہیں، تو ان سے بھی جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا، اور ایمان والی عورت اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کرے، اگر نبی اس سے نکاح میں لانا چاہیں تو فرمایا ان يستنكحها، نکاح میں لانا چاہیں خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خاص آپ کے لیے ہے، امت کے لیے نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر حضور بغیر مہر کے بھی کوئی عورت اپنی خوشی سے آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہے اور وہ مہر وغیرہ نہیں لینا چاہتی تو حضور اس سے بغیر مہر کے بھی نکاح کر سکتے ہیں. لیکن یہ صرف حضور کے لیے خاص ہے، امت کے لیے نہیں ہے. امت کے لیے تو اللہ نے یہی لازم کیا ہے کہ جب بھی کسی عورت سے نکاح کرو تو اس کا مہر اسے ادا کرو. اب چاہے نکاح کے وقت مہر نہیں بھی مقرر ہوا اور نہ ہی مہر کا ذکر ہوا، بلکہ یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی ہم مہر نہیں دیں گے، مہر کے بغیر نکاح کر رہے ہیں، پھر بھی مہر لازم ہو جائے گا، نکاح بھی ہو جائے گا اور مہر بھی لازم ہو جائے گا. اس کو پھر مہر مثل کہا جاتا ہے. مہر مثل کیا ہوتا ہے کہ جو اس عورت کے ددیال میں جو عورتیں ہیں اس وقت اس کی عمر کی، ان کا جو مہر مقرر کیا گیا ہوگا وہ خود بخود جو ہے وہ شوہر پر لازم ہو جائے. مہر مثل کہا جاتا ہے اسے، کہ اگر نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہیں کیا گیا تو جو مہر مثل ہوگا، یعنی کہ اس جو لڑکی ہے اس کے ددیال کے اندر جو عورتوں کا نکاح ہوا ہے کہ جو اس کی ہم عمر ہوں، ان میں کسی کا اگر نکاح ہوا ہے کہ جو اس کی چچا ذات ہے یا پھپھی ذات ہے، تو اگر ان میں سے کسی کا نکاح ہوا ہے تو اس کا جو مہر مقرر ہوا تھا پھر آٹومیٹکلی اس لڑکی کا بھی وہی مہر مقرر ہو جائے. تو یہ جو حضور یہ فرمایا گیا کہ بغیر نکاح کے آپ کے نظر کر دیں، تو یہ صرف حضور کے لیے خاص ہے، مومنوں کے لیے نہیں ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں معلوم ہے کہ جو ہم نے مسلمانوں پر مقرر کیا ہے ان کی بیویوں کے معاملے میں. اس کا مطلب ہے کہ شریعت میں کچھ نہ کچھ مہر مقرر ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جتنا چاہیں اتنا مقرر کریں. اور شریعت نے جو مہر مقرر کیا ہے اس کی مقدار 10 درہم ہے. تو تقریباً 10 درہم جو ہے وہ آج کے حساب سے اگر اسے دیکھا جائے تو تقریباً جو چاندی کی قیمت تقریباً 3,500-4 ہزار روپے لگ بھگ آج کے دور میں بنتی ہے. یعنی کہ کم سے کم جو ہم آج کل ایک رواج ہے کہ 5,000 پہ جو مہر مقرر کیا جاتا ہے وہ یہ ایسا مہر ہے کہ جو 10-12 درہم بن جاتا ہے. تو 10 درہم سے کم جو ہے وہ مہر نہیں ہو سکتا، اس سے کم جو ہے وہ مہر کی مقدار نہیں ہے، 10 درہم ہی مہر کی مقدار ہوگی. تو فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو ہم نے مسلمانوں پر مقرر کیا ہے، اور وما ملکت ایمانہم، اور ان کی بیویوں اور ان کے ہاتھ کے مال کی کنیزوں پر، لکی لا یکون علیک حرج، یہ خصوصیت تمہارے لیے اس لیے ہے کہ تم پر کوئی تنگی نہ ہو. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے. ترجی من تشاء منہن، اور پیچھے ہٹاؤ ان میں سے جسے چاہو. وتؤوی الیک من تشاء، اور اپنے پاس جگہ دو جسے چاہو. یعنی ضروری نہیں ہے کہ جتنی عورتیں ہیں سبھی آپ اپنے نکاح میں لے آئیں، بلکہ جو اے محبوب آپ جسے پسند کرتے ہیں اسے اپنے نکاح میں لے آئیں، اور جسے نہیں پسند کرتے اسے آپ نہ لائیں نکاح میں، اس سے آپ پیچھے ہٹا دیں. فرمایا جسے چاہیں اختیار کریں، جسے چاہیں جو ہیں پیچھے ہٹا دیں.
وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ، اور جسے تم نے کنارہ کر دیا تھا اسے تمہارا جی چاہے تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں. یعنی اگر تم نے انہیں پیچھے ہٹا بھی دیا تھا اور ان سے نکاح نہیں کیا، ان کو پیچھے ایک طرف کر دیا، تو اگر دوبارہ انہیں نکاح میں لانا چاہو تو دوبارہ بھی تم انہیں نکاح میں لا سکتے ہو. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، اور یہ امر اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. وَلَا يَحْزَنَّ، اور غم نہ کریں. وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ، اور تم انہیں جو کچھ عطا فرماؤ اس پر وہ سب کی سب راضی رہے. یعنی یہ ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سب اس لیے کہ تم ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وہ غم نہ کریں، اور جو کچھ تم انہیں عطا فرماؤ وہ ان سب پر راضی رہے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو تم سب کے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ علم و حلم والا ہے. لا یحل لک النساء من بعد، لا یحل لک النساء من بعد، اور ان کے بعد اور عورتیں تمہیں حلال نہیں. ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ یہ کہ ان کے عوض اور بیویاں بدلو. ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ تمہیں ان کا حسن بھائے. الا ما ملکت یمینک، مگر وہ کنیزیں جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے. اس آیت کریمہ کے اندر یہ حکم دیا گیا تھا کہ جو بیویوں سے آپ نے نکاح فرما لیا ہے اب یہی آپ کے نکاح میں رہیں گی، مزید اب آپ نکاح نہیں فرمائیں گے. لیکن مفسرین نے کہا کہ یہ آیت جو ہے اس کی تلاوت تو باقی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا، اس لیے کہ جب اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں جو اس کے علاوہ بھی عورتیں، تو فرمایا پھر یہ جو آیت ہے اس کا حکم جو ہے منسوخ ہو گیا، تو فرمایا اس کے علاوہ بھی آپ نکاح فرما سکتے ہیں. اس آیت کریمہ کے بعد جو ہے آپ کے جو نکاح میں تو کوئی خاتون نہیں آئیں، لیکن حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ آپ کی کنیز تھی، جن کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تھی، تو وہ آپ کے جو ہے وہ کنیز تھیں، یعنی کہ جو آپ کے نکاح میں تو نہیں تھی لیکن آپ کی کنیز تھیں. تو ان کے بطن سے اللہ نے حضرت ابراہیم آپ کو عطا فرمائے تھے، پھر جن کا بچپن میں ہی وصال ہو گیا تھا. تو فرمایا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے مفسرین نے کہا کہ یہ اس کا جو حکم ہے یہ منسوخ ہے، اس کی تلاوت باقی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. یہاں رکوع کا اختتام ہوا. محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آگے آیت کریمہ کے اندر جو ہے جو شان نزول ہے وہ اس طرح ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح فرمایا تو ولیمے کی عام دعوت فرمائی. صحابہ کی جماعتیں آتی تھیں، کھا کر چلی جاتی تھیں. آخر میں 3 حضرات کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھے رہے. یعنی جب دعوت ختم ہو گئی تو 3 حضرات جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس میں بیٹھے رہے اور ان کی گفتگو کا سلسلہ کچھ دراز ہو گیا. ان کی باتیں طویل ہو گئیں. مکان بہت تنگ تھا تو اس سے گھر والوں کو خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حجروں میں تشریف لے گئے، وہاں سے واپس تشریف لائے جب بھی یہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. پھر انہیں خود خیال ہوا اور وہاں سے چلے گئے. تب حضور دولت خانے میں تشریف لے گئے اور پردہ ڈال دیا اور اس پر یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا. کیا شان ہے حضور کی کہ تکلیف محبوب کو ہوئی ہے لیکن کلام رب فرما رہا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو، الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، جب تک اذن نہ پاؤ، اجازت نہ پاؤ، مثلا کھانے کے لیے بلائے جاؤ، نہ یوں کہ خود اس کے پکنے کی راہ تک ہو، یعنی کہ جب تک خود سے نہیں جاؤ کھانا کھانے کے لیے، جب حضور بلائیں تو پھر جاؤ۔ اس کا مطلب مدینے بھی وہی جاتا ہے جسے حضور بلاتے ہیں، ان کے دربار کی حاضری بھی اسے ہی نصیب ہوتی ہے جسے حضور بلاتے ہیں۔ ولیکن اذا دعیتم، ہاں جب بلائے جاؤ، فادخلوا، تو حاضر ہو جاؤ، فاذا طعمتم، اور جب کھا چکو، تو فانتشروا، تو پھیل جاؤ، یعنی کہ پھر واپس چلے جاؤ گھر، یہ نہ ہو کہ کھانا کھانے کے بعد وہیں بیٹھے رہو۔ ولا مستانسین لحدیث، نہ یہ کہ بیٹھے باتوں میں دل بہلاؤ، ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم، بے شک اس میں نبی کو ایذا ہوئی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے، یعنی وہ حیا فرماتے تھے کہ تمہیں کیسے کہیں کہ تم اٹھ کے چلے جاؤ۔ واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، تو اس لیے وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ آئندہ کے بعد ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے میرے محبوب کو تکلیف پہنچے، اور اللہ حق فرمانے میں تم نہیں شرماتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو، یعنی ازواج مطہرات سے، تو پردے کے باہر سے مانگو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اس میں زیادہ صفائی ہے، ستھرائی ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، کہ پردے کے پیچھے سے تم ان سے سوال کرو۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تمہیں نہیں پہنچتا کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُم مِّن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو کبھی بھی، یعنی ان کے ظاہری وصال کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوه فان اللہ کان بکل شیء علیما، اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن وما ملکت ایمانہن واتقین اللہ، اور ان پر کوئی مذاقہ نہیں ان کے باپ اور بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنے دین کی عورتوں اور اپنے کنیزوں میں، اور اللہ سے ڈرتی رہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ یہ فرمایا گیا کہ جو پردے کے معاملات ہیں وہ ان لوگوں سے نہیں ہیں کہ ان کے سامنے آ سکتی ہیں۔ کون کون ہیں؟ باپ ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، اور جو عورتیں ہیں اور جو کنیزیں ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ آیت درود سبحان اللہ جب اس کا نزول ہوا تو حضور کا چہرہ جو ہے خوشی سے کھل اٹھا تھا، اور آپ بہت خوش ہوئے جب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے فرمایا گیا کہ چونکہ
سجدے کا حکم تھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے کے لیے کہا گیا تو صرف فرشتوں نے کیا، لیکن چونکہ حضور کا مقام و مرتبہ تو بہت بلند ہے، تو رب کی شان تو یہ نہیں کہ وہ کسی مخلوق کو سجدہ کرے، تو رب نے حضور کے لیے وہ کام انتخاب کیا جس کا وہ خود بھی کرتا ہے اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ یعنی صرف فرشتوں کے لیے حکم نہیں ہوا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت کے لیے فرمایا گیا نا کہ انہیں تعظیمی سجدہ کرو، تو یہاں فرمایا کہ حضور آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ یہ فرشتے بھی آپ پر درود پڑھتے ہیں اور اللہ بھی آپ پر درود نازل فرماتا ہے۔ اور جب یہاں فرمایا صلو علیہ، حضور پر درود پڑھو، تو اقیم الصلاح، نماز قائم کرو، ہر وقت نماز قائم کرو نہیں بھائی، نماز کے لیے تو وقت ہے، 5 وقت میں، اس وقت میں قائم کرو، اس وقت میں قائم کرو، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، 5 وقت ہیں۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، تو کیا زکوٰۃ ہر وقت دینی ہے؟ نہیں بھائی، سال میں 1 مرتبہ مالک نصاب پر زکوٰۃ ہے۔ روزے رکھو تو سارا سال روزہ رکھنا ہے؟ نہیں، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو۔ حج کرو تو کیا ساری زندگی حج کرنا ہے؟ نہیں، زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، وہ بھی مالک نصاب پر جو اس کی قدرت رکھتا ہو۔ تو فرمایا پھر درود پاک، تو فرمایا درود پاک تو ہر وقت پڑھتے رہو۔ صلو علیہ مطلق فرما دیا، کوئی قید نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے حضور پر درود پڑھتے رہو۔ صلو علیہ، حضور پر درود پڑھو، اب چاہے اذان سے پہلے پڑھو یا اذان کے بعد پڑھو، کھڑے ہو کر پڑھو یا بیٹھ کر پڑھو، ہاتھ باندھ کر پڑھو یا ہاتھ کھول کر پڑھو۔ پھر جو قید لگائے اس سے پوچھو کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ ہاتھ باندھ کر نہیں پڑھ سکتے، یہ کہاں لکھا ہے کہ اذان سے پہلے نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن تو مطلق کہہ رہا ہے، عام حکم دے رہا ہے، صلو علیہ، حضور پر درود پڑھو۔ اب چاہے اذان سے پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھ لیں، کھڑے ہو کر پڑھ لیں یا ہاتھ باندھ کر پڑھ لیں یا ہاتھ کھول کر پڑھ لیں یا جمعے کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر پڑھ لیں، مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے پڑھیں یا نہ پڑھیں، کلی اختیار ہے نا۔ پھر یہ قید لگا دینا کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر جمعے کی نماز کے بعد پڑھنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ہم نے کہا یہ کہاں سے ثابت نہیں ہے، یہ بتاؤ۔ صلو علیہ کا مطلب تو یہی ہے کہ حضور پر درود پڑھو، اب چاہے جیسے بھی پڑھو۔ تو فرمایا اے مومنو، حضور پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، اور جو ایمان والے مردوں عورتوں کو بغیر کسی کام کے ستاتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، انہیں ایذا دیتے ہیں، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا ہے۔ یعنی کہ فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو انہوں نے کھلا بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا ہے۔ یعنی جو ایک تو پہلی بات فرمائی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ کو ایذا کیسے دے سکتے ہیں؟ تو فرمایا جب حضور کو ایذا دیتا ہے گویا اس نے اللہ کو ایذا دی، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور فرمایا جو مومنوں کو ایذا دیتے ہیں، چاہے وہ مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ہوں، مومنوں کو جو ایذا دیتے ہیں تو فرمایا یہ ایذا دینا جو ہے یہ اپنے اوپر ایک تو کھلا بہتان بھی باندھ رہے ہیں اور دوسرا یہ کھلا گناہ کر رہے ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت جو ہے آخرت میں ان کے لیے اللہ نے ایک سخت عذاب تیار رکھا ہے۔ یہاں رکوع کا اختتام ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید فقار حمید کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص۔
الحمد للہ رب العالمین اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام تبارکت ربنا و تعالیک یا ذا الجلال والاکرام سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر اللہم رب اغفر وارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی یا واجد یا ماجد لا تزل عنا نعمة انعمتها علینا اللہم انا نسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر اللہم انا نسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر اللہم انا نسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر اللہم رب اغفر وارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ یا رب مصطفیٰ، ہم تمام کا یہاں جمع ہونا درس قرآن پاک سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ مولا اس کا ثواب اپنے شائن شان عطا فرما، اس کا ثواب آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلے جل اللہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، عشرہ مبشرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، تمام شہدائے بدر و احد و حنین و کربلا بخصوص سید الشہداء سیدنا حمزہ، تمام تابعین تابعیات تبع تابعین تبع تابعیات، ائمہ کرام، ائمہ اہل بیت اطہار، ائمہ مجتہدین، تمام مفسرین، محدثین، معلمین، مدرسین، محققین، اولیاء بزرگان، مشائخ بالخصوص حضور غوث اعظم کے والدین اور تیری عطا سے ہماری لاج رکھنے والے، ہمیں ٹھوکروں سے بچانے والے حضور سیدنا غوث اعظم کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ صدقہ حضور غوث اعظم کا قادریوں میں زندہ رکھ، قادریوں میں موت دے اور قادریوں کے ساتھ حشر فرما۔ حضور غوث اعظم کے صدقے سے اس کا ثواب تمام اولیاء کرام، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز عطا قند بخش علی حجویری، بابا فرید گنج شیخ عبداللہ شاہ غازی عبداللہ شاہ صاحب نور شاہ بابا خواجہ بابا خطبہ عالم شاہ بخاری اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، شرکن گربن شمالن جنوبن، جہاں کا انعام فرمائے، بخصوص آج ان کے آراس منائے جانے حضرت شیخ شمس الدین محمد سید غلام جیلانی میرٹھی، حضرت ترکی بادہ برکاتی، حضرت سیدنا عبدالواحد، تمام کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور ان کے فیض و پرکاش سے ہمیں مستفیض فرما۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ خلفاء علیہ صاحبزادے سعادت خلفاء محدثان پاکستان علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، قاری مصلح الدین علامہ سید شاہ تراب الحق قادری، مفتی اختر رضا خان صاحب، امیر المجاہدین حضرت علامہ خاتم حسین نظوی، غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری شہید، غازی عبدالقیوم شہید، غازی علم الدین شہید کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ صدقہ غازیان اسلام کا، امیر المجاہدین کا، مولا ہماری نسلوں میں بھی کبھی کوئی گستاخ رسول پیدا نہ ہو، جو بھی پیدا ہوں تیرے نبی سے وفا کرنے والے پیدا ہوں، تیرے نبی کے صحابہ سے وفا کرنے والے پیدا ہوں، تیرے پیاروں سے وفا کرنے والے پیدا ہوں۔ مولا ہمیں بھی مرتے دم تک ایمان کی سلامتی عطا فرما، مولا ایمان پہ خاتمہ بالخیر عطا فرما، مولا شہادت کی موت عطا فرما۔ مولا جو کچھ پڑھا گیا اس کا ثواب تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات حاضرین کے گھر والوں میں سے، سوشل میڈیا پہ جو ہمیں سن رہے ہیں ان کے گھر والوں میں سے، دوست احباب میں سے، جو کوئی دنیا سے اس وقت وہ سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سب کی قبر کو تحت نگاہ کشادہ اور وسیع فرما، سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ عطا فرما، مولا کل جنت الفردوس میں مولا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا یہ تمام دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرما۔ مولا ہمیں بھی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، صغیرہ کبیرہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری حتمی بخشش و مغفرت فرما۔ مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض بارکت سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار حلال طیب پاکیزہ روزگار عطا فرما، برسر روزگار ہے ان کی روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما، جو بیمار ہیں مولا انہیں مکمل صحت یابی عطا فرما۔ مولا جن بیماروں کے لیے دعا کا کہا گیا، سیدہ عظمیٰ محمد علی، مولا تمام بیمار مسلمانوں کو بالخصوص مولا میری والدہ، میرے والد صاحب، مولا اور جتنے بھی بیمار ہیں مسلمان ہیں حاضرین کے گھر والوں میں سے، سوشل میڈیا میں ہمیں سن رہے ہیں ان کے گھر والوں میں سے یا ان میں سے جو خود بیمار ہیں، مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن اقدس کے صدقے تمام بیمار مسلمانوں کو شفا عطا فرما، شفا کاملہ عاجلہ متواترہ عطا فرما۔ مولا ہر قسم کے مہلک امراض ہم تمام کی حفاظت فرما۔ مولا ہمارے والدین کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہوئے ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ مولا تجھ سے دعا مانتے ہیں، غازی تنویر قادری، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو مولا جلد از جلد باعزت رہائی عطا فرما، تحریک لبیک پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ مولا اس سے اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، مولا اسے حاسدین حسد سے، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ مولا اس کے چاہنے والے، اس کے ساتھ تعاون کرنے والے، اس کی خدمت کرنے والے
جو بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مولا سب کی خیر فرما، سب کو ظالموں کے ظلم سے، حاسدن کے حسد سے مولا محفوظ فرما، مولا ملک پاکستان کی خیر فرما، اسے اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ میں کیوں کہوں مجھے یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر پر کا بلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو، ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انشاءاللہ عز و جل آج رات کو جو ہے وہ بارِ شریعت مسجد بہادرآباد میں جو ہے نئے سال کے جو نیو ایئر میں جو خرافات ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے اور نئے سال میں جو اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں مہیا فرمائے اس کے لیے ایک محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے یہ محفل کا سلسلہ ہوگا، آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں